سردیوں کے موسم میں چادر میں اچھی طرح لپٹ کر نماز پڑھنا، اس مسئلہ کے بارے میں سوال تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طریقے سے چادر میں پورے طور پر لپٹ جانا کہ اگر ہاتھ اچانک نکالنا پڑے آدمی نہ نکال سکے، تو اس سے منع کیا گیا حدیث پاک میں مطلق ایسا لباس پہننے سے۔ اس کو کہتے ہیں اشتمال السما۔ سما اصل میں کہتے ہیں اس چٹان کو، اس پتھر کو جس میں کوئی شگاف نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو۔ یہ لسان العرب میں، مجموع البحار میں اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ سمیت سما، اس کو سما کہتے ہیں، لأنہ سد المنافذ کلہا، اس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، درمیان میں کوئی راستہ نہیں باہر۔ کالصخرۃ السما، پتھر سما کی طرح، التی لیس فیہا خرق ولا صدع، اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی سوراخ نہیں۔ تو اس طرح پوری ایک چادر میں لپٹ جانا، اس کو کہتے ہیں اشتمال السما۔ امام اسمعی لغت کا بڑا امام ہے، اس نے کہا ہوا ان یشتمل بالثوب، کپڑے میں لپٹ جائے، حتی یجلل بھی جسد، پورے جسم کو اس میں لپیٹ لے، لا یرفع منہ جانبا، کوئی طرف اٹھائے نہ، لا یبقى ما یخرج منہ یدہ، ہاتھ نکالنے کی جگہ اس سے نہ ہو۔ ہاں ایک کندھے پر ڈالا ایک جانب، وہ اگرچہ ہاتھ چھپے وہ مکروہ نہیں، لیکن اس طریقے سے کہ پورا جسم کپڑے میں، وہ پوری چادر میں اچھی طرح لپٹا ہوا ہے، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا، یہ اصل یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں کہنے کی یہ حوالہ جات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے بصیر پور کے ایک عالم نے کہہ دیا تھا کسی نے کہ فقہ کی کتابوں میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، اشتمال السما کی کراہت کا فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں، مکروہات کے باب میں کسی نے نہیں لکھا۔ پہلی بات تو جب رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، تو حدیث کے علم کے بعد فقہ کی کتابوں میں نہ بھی ہو، جب رسول اللہ کا فرمان صحیح حدیث ثابت ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ وہ فقہ کی کتابوں میں نہیں؟ باقی یہ ہے فقہ کی کتابوں میں۔ یہ مسئلہ درر غرر میں موجود ہے، رد المحتار میں موجود ہے، خزانۃ المفتین ایک کتاب ہے اس میں ہے، البحر الرائق میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اور علامہ شامی نے کہا اس کی کراہت تحریمی ہے۔ یہ جو حوالے دیے یہ سارے کتاب الصلاۃ کے ہیں، مکروہات کے۔ فتاوی نوریہ میں تفصیل سے اس مسئلے پر جد امجد حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے بات فرمائی، میں اس کی کچھ عبارت بھی پیش کروں گا۔ منع کی حدیث یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی اور حضرات سے ثابت ہے۔ اصطلاح کے مطابق یہ مانن متواتر کی حد میں چلی جاتی ہے۔ یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جو روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں، مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت جابر سے مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بخاری شریف میں 3 جگہ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں 4 جگہ یہ حدیث، یعنی بخاری شریف میں 7 جگہ آ گئی۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن ابو داود میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے، وغیرہ۔ اب دیکھیں کہ ایسا اس میں ہے مطلق لباس ایسا پہننے سے ممانت کہ عام ماحول میں ایک آدمی گھر کے اندر اس طرح لپٹو وہ اور چیز ہے، لیکن جب ماحول میں نکلے لوگوں کی تو اس وقت اس طرح لپٹا ہوا، اس میں چونکہ خطرے کا ایک پہلو بھی ہے کہ اچانک کوئی دشمن حملہ کر دے تو اس لیے اصل یہ ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے۔ ہاں کسی کو عذر ہو تو اس کے لیے پھر تخفیف کا ایک پہلو ممکن ہے کہ آج کے دور میں تو وہ بم وغیرہ بھی مارے جاتے ہیں، اس میں تو ہاتھ باہر نکل سکے یا نہ نکل سکے فرق نہیں،
لیکن اس کے باوجود حدیث پاک کا ادب تو اسی میں ہے نا، اس طریقے نماز پڑھے کہ ہاتھ باہر نکل سکے۔ اور آج بھی کئی بار ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جب ہاتھ کھلا ہوں تو بچنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، ہاتھ کھلے ہوں تو بچنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور ہاتھ بندھے ہوں، بندھنے والی بات ہی ہے نا اس وقت، تو اس میں پھر نقصان کا پہلو زیادہ اندیشہ ہے۔ اور علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ ایسا لباس پہن کر نماز، جو لباس مطلق مکروہ ہے، نماز ایسا لباس پہن کر پڑھے گا تو نماز لوٹانی ضروری ہے۔ کپڑا چوری کیا، چوری کپڑا پہن کر نماز پڑھ لی، چوری والا کپڑا مسروقہ وہ پہن کر نماز پڑھ لی چور نے، حالانکہ ویسے تو وہ اللہ پاک کا بندہ، نماز اس کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بار لو واجب الادا ہوگی۔ قانون یہ ہے، اس طرح کوئی لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا زیور مرد یا عورت پہن کر نماز پڑھے تو نماز واجب الادا ہے۔ ہمارے خواتین بسا اوقات وہ چلتے ہیں نا زیور آرٹیفیشل، اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ نماز میں یا تو اتار کر پڑھیں یا اس پر چاندی یا سونے کا پانی چڑھاؤ، ورنہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں ان دنوں میں پہن لیں جن میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، تو چلو، تو یہ قانون فتاوی رضویہ میں بیان کیا، اس میں 3-4 جگہ موجود ہے فتاوی رضویہ میں۔ فتاوی نوریہ میں یہ قانون ذکر ہے، درر غرر میں، بحر الرائق میں، بحر الرائق میں 3 جگہ ہے، مراکل الفلاح کی شرح تحتاوی میں ہے، الدر المختار، رد المختار، تبیین الحقائق، فتح القدیر وغیرہ میں یہ بات موجود ہے۔ کلو صلاۃ ادیت مع کراہت التحریم، ہر نماز جس کے وقت مکروہ تحریمی کے کام کا ارتکاب ہے، ہر نماز کا مکروہ تحریمی ہے یا اس سے خارج کوئی مکروہ تحریمی ہے، تجب اعادتھا، اس نماز کو لوٹانا لازم ہے، واجب الادا ہوگی۔